آج ہم ایک بہت ہی دلچسپ پرانی کتاب دیکھ رہے ہیں، طبی قانونی یعنی میڈیکو لیگل معاملات پر۔ جی بالکل، یہ کتاب اصل میں ہمیں بتاتی ہے کہ بہت پہلے جب آج جیسی ٹیکنالوجی نہیں تھی تو وہ جرائم کی تفتیش کیسے کرتے تھے۔ اور خاص طور پر طبی علم یعنی میڈیکل نالج کا کتنا اہم کردار تھا، شناخت، موت کی وجہ، یہ سب۔ بالکل، اس میں پوسٹ مارٹم کیسے ہوتا تھا، شناخت کے کیا طریقے تھے، کون سے زہر استعمال ہوتے تھے، زخموں کا کیا مطلب نکالا جاتا تھا، یہ سب کچھ ہے۔ تو آئیے ذرا دیکھتے ہیں کہ اس زمانے میں کیا چیلنجز تھے اور کیسے ثبوت اکٹھے کیے جاتے تھے۔ جی ضرور، کافی دلچسپ چیزیں ہیں اس میں۔ اچھا، سب سے پہلے تو یہ شناخت والا معاملہ۔ اگر لاش کافی پرانی ہو، گل سڑ گئی ہو، تو پھر؟ ہاں، یہ ایک بہت بڑا مسئلہ تھا۔ کتاب میں لکھا ہے کہ ایسی حالت میں شناخت تقریباً ناممکن سی ہو جاتی تھی۔ تو پھر کوئی طریقہ تھا؟ ایک طریقہ تھا، بڑا عجیب سا۔ اگر انگلیوں کے اوپر والی جلد، وہ جو ہے نا، اگر بچی ہوئی ہو تو اسے بہت احتیاط سے اتارتے تھے۔ ہیں؟ جلد کو؟ اگر پرنٹ لینے کی کوشش کرتا تھا۔ اوہ، یہ تو ایک کافی محنت اور کہنا چاہیے نازک کام لگتا ہے۔ بالکل، یہ ظاہر کرتا ہے کہ شناخت کتنی ضروری تھی اور وسائل کتنے کم تھے۔ صحیح۔ اچھا، شناخت کے بعد پھر موت کی وجہ جاننا، پوسٹ مارٹم، اس کے بارے میں کیا کہتی ہے کتاب؟ پوسٹ مارٹم پر بھی تفصیل ہے، جیسے سینے کو کیسے کھولنا ہے، دل، پھیپھڑے، ان سب کا معائنہ کرنا۔ اور ایک بہت ہی غیر معمولی چیز کا ذکر ہے، ایڈیپوسیئر۔ ایڈیپوسٹیئر، یہ کیا چیز ہے؟ یہ یوں سمجھے کہ اگر لاش پانی میں یا بہت گیلی جگہ پر رہے تو جسم کی چربی صابن جیسی ایک چیز میں بدل جاتی ہے۔ صابن جیسی؟ جی، مومی سی۔ اس سے لاش گلنے سڑنے سے کافی حد تک محفوظ رہ جاتی تھی، کبھی کبھی تو بہت لمبے عرصے تک۔ اچھا، یہ تو بڑی حیرانی کی بات ہے۔ اس سے تفتیش میں مدد ملتی ہوگی؟ ہاں، مدد بھی مل سکتی تھی، لیکن کبھی کبھی یہ الجھن بھی پیدا کر دیتی تھی کہ موت کب ہوئی۔ اور کیا پوسٹ مارٹم رپورٹ ہمیشہ بالکل واضح ہوتی تھی موت کی وجہ کے بارے میں؟ نہیں، ہمیشہ نہیں۔ کتاب یہ بھی بتاتی ہے کہ ڈاکٹرز کبھی کبھی شاید ثبوت کم ہونے کی وجہ سے بہت محتاط ہوتے تھے۔ مطلب وہ اپنی رپورٹ میں لکھ دیتے تھے کہ موت کی وجہ غالباً یہ ہے یا شاید یہ ہے۔ اوہ، تو اس سے تو عدالت میں مسئلہ ہوتا ہوگا۔ قانون تو واضح جواب چاہتا ہے۔ بالکل، یہ آج بھی ایک مسئلہ ہے۔ سائنس کی حدود اور قانون کی ضرورت ہے۔ صحیح کہا۔ اچھا، ایک اور چیز، اگر کہیں خون کے دھبے ملیں تو یہ کیسے پتا چلتا تھا کہ یہ انسان کا خون ہے یا کسی جانور کا؟ ہاں، یہ بھی اہم سوال تھا۔ اس کے لیے ایک خاص ٹیسٹ تھا، پریسیپیٹنٹ ٹیسٹ۔ پریسیپیٹنٹ ٹیسٹ، یہ کیسے کام کرتا تھا؟ اس میں وہ کسی جانور کو، جیسے خرگوش کو، انسانی خون کا سیرم بار بار لگاتے تھے۔ اچھا۔ جی، اس سے خرگوش کے خون میں انسانی خون کے خلاف اینٹی باڈیز بن جاتی۔ پھر اس خرگوش کا سیرم لے کر جو مشتبہ خون کا نمونہ ہے اس کے محلول میں ملاتے۔ تو پھر اگر وہ محلول دھندلا ہو جاتا تو مطلب یہ تھا کہ یہ انسانی خون ہے۔ واہ، یہ تو اس زمانے کے حساب سے کافی ایڈوانس ٹیکنیک لگتی ہے۔ جی، بائیولوجی استعمال کر کے شناخت کرنا آج کی ڈی این اے ٹیسٹنگ سے پہلے یہ ایک بڑا قدم تھا۔ بالکل۔ اچھا، اب ذرا زہروں کی بات کریں۔ کتاب میں ان کا ذکر ہے؟ زہروں کا تو بہت ذکر ہے۔ کئی قسم کے زہر، جیسے سلفیورک ایسڈ، تیزاب۔ تیزاب کے کیا اثرات بتائے گئے ہیں؟ خاص طور پر معدے پر۔ کتاب میں تصویریں بھی ہیں جو دکھاتی ہیں کہ معدہ کیسے جل جاتا ہے۔ اوفو، اور؟ آرسینک یعنی سنکھیا، جسے زہروں کا بادشاہ بھی کہتے تھے، اس کے دل پر جو اثرات ہوتے ہیں اس کی بھی بات ہے۔ آرسینک تو بہت سنا ہے۔ جی، اور پودوں سے بننے والے زہر جیسے دھتورا، یہ اکثر لوگوں کو بے ہوش کر کے لوٹنے کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ تو کیا ان زہروں کی خرید و فروخت پر کوئی کنٹرول تھا؟ کتاب میں 1919 کے پوائزنز ایکٹ کا ذکر ہے۔ قانون تو تھا، لیکن اس پر عمل کتنا ہوتا تھا یہ کہنا مشکل ہے۔ سمجھ گیا۔ اچھا، زخموں کے بارے میں کیا معلومات ہیں؟ ان کی شہادت کیسے استعمال ہوتی تھی؟ زخموں کے قسمیں پہچاننا بہت ضروری تھا، جیسے تیز دھار آلے کا زخم، صاف کٹا ہوا یعنی انسائزڈ وونڈ۔ اور گولی کا زخم؟ جی، گولی کا زخم، اس کا داخل ہونے کا سراغ، اور اگر گولی باہر نکلی ہو تو اس کا سراغ، ان کی اپنی پہچان ہوتی تھی۔
اچھا، اور ایک بہت اہم بات یہ بھی بتائی گئی ہے کہ کبھی کبھی ایک معمولی سی چوٹ بھی جان لیوا ہو سکتی تھی۔ وہ کیسے؟ اگر بندے کو پہلے سے کوئی بیماری ہو، مثال کے طور پر اگر کسی کی تلی بڑی ہوئی ہو جو ملیریا کی وجہ سے عام تھا، تو پیٹ پر ہلکی سی چوٹ سے بھی تلی پھٹ سکتی تھی اور موت ہو سکتی تھی۔ اوہ، تو ایسی صورت میں کیا ہوتا تھا؟ کیا مارنے والے پر قتل کا مقدمہ چلتا تھا؟ نہیں، عام طور پر نہیں۔ اگر ثابت ہو جاتا کہ موت براہ راست چوٹ سے نہیں بلکہ بیماری کی وجہ سے ہوئی تو الزام کم سنگین ہوتا تھا، قتل نہیں بلکہ شاید غیر ارادی قتل یا شدید زخمی کرنے کا۔ یعنی قانون وہ حالات اور طبی حقائق کو دیکھتا تھا، نیت کا فرق۔ بالکل، یہ بہت اہم نکتہ تھا۔ آخر میں کتاب کچھ اور قانونی یا پیشہ ورانہ مسئلوں کا بھی ذکر کرتی ہے۔ جی ہاں، دو اہم باتیں۔ ایک تو پاگل پن یا جنون کی قانونی تعریف۔ اچھا، مطلب ڈاکٹر کہہ سکتا تھا کہ کوئی ذہنی بیمار ہے، لیکن قانون یہ دیکھتا تھا کہ کیا وہ اپنے عمل کے نتائج سمجھنے کے قابل تھا یا نہیں۔ یہ طے کرنا مشکل تھا۔ یہ تو آج بھی مشکل ہے۔ بالکل۔ اور دوسری چیز تھی پیشہ ورانہ رازداری۔ وکیل تو اپنے کلائنٹ کی بات خفیہ رکھتا تھا، جی، لیکن ڈاکٹر کو اگر عدالت حکم دے تو مریض کی بیماری یا حالت کے بارے میں بتانا پڑتا تھا، چاہے اس سے مریض کا نقصان ہی کیوں نہ ہو۔ اوہو، یہ تو ڈاکٹر اور مریض کے تعلق کے لیے کافی مشکل صورتحال ہے۔ جی بالکل۔ تو یہ کچھ خاص باتیں تھیں اس پرانی طبی قانونی کتاب سے۔ واقعی یہ سوچنے والی بات ہے کہ اس زمانے میں کیسے محدود علم اور وسائل سے انصاف کرنے کی کوشش کی جاتی تھی۔ بالکل، اور یہی طریقے، یہی مشاہدے، یہی تو آج کی جدید فورینزک سائنس کی بنیاد ہے۔ یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ٹیکنالوجی جتنی بھی آگے بڑھ جائے، وہ جو بنیادی چیزیں ہیں، باریک بینی سے دیکھنا، شواہد کو سمجھنا، ان کی اہمیت کم نہیں ہوتی۔ جی بالکل، ماضی کے تجربات سے آج بھی بہت کچھ سیکھا جا سکتا ہے۔ اور ایک سوال یہ بھی اٹھتا ہے کہ کیا آج تمام تر سائنسی ترقی کے باوجود انصاف کی فراہمی میں وہ انسانی پہلو، تفتیش کار کی سمجھ، ڈاکٹر کا تجربہ، ان کی اخلاقی ذمہ داری، کیا وہ آج بھی اتنا ہی اہم نہیں ہے جتنا پہلے تھا؟ یہ ایک بہت اہم سوال ہے۔